اور تمہاری ہی کتاب میں فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان نہیں تھے۔ میں ویڈیو کی بساطت سے کہتا ہوں تو جب چاہ مجھے کال کر۔ اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ ہاں رضوان قادری صاحب، بعد میں بات کرو، ابھی پروگرام چل رہا ہے۔ فون مت کاٹنا، مکمل بات کرو۔ آپ نے لوگ گمراہ کرتے ہو تم، اور میرے سے بھاگ رہے ہو۔ دو تین دن کے بعد فون کریں گے، تمہارے جیسا بگاڑی نہیں ہے۔ ارے نہیں کر پاؤ گے، مر جاؤ گے تم، 3 دن کے بعد موت کو گلے لگا لو گے، موت کو مناظرہ کریں گے۔ بات کر نہیں پاؤ گے۔ 3 دن کے بعد 2-3 دن کے بعد ہم فون پہ مناظرہ کریں گے۔ اصغر بواسیری کرنا ہے۔ سچ بول رہے ہو؟ سچ بول رہے ہو؟ ہاں سچ بول رہے ہیں؟ شرائط طے کر کے بات کرو گے نا؟ بعد ہم فون پہ شرائط پہ بات کروں گا، موضوع پہ بات کروں گا، عقائد پہ بات کروں گا، اعمال پہ بات کروں گا، جب چاہو گے، جس وقت چاہو گے۔ لیکن تاریخ بتاؤ، ٹائم بتاؤ۔ اچھا تم نے جو ویڈیو بنا کر کے ڈالا ہے، اس ویڈیو میں تم نے بنا کر ڈالا علی اصغر فون نہیں اٹھا رہا ہے، میں اس وقت آرام کر رہا تھا، اور تم جھوٹ بول رہے ہو کہ علی اصغر اٹھا نہیں رہا ہے۔ کوئی اگر آرام کرتا ہے موضوع کیا فون اٹھاتا ہے وہ؟ آرام کرتا ہے۔ ہیں؟ مغرب بعد کون آرام کرتا ہے؟ مغرب بعد فون اٹھایا تمہارا، اور بچے سبق سنا رہے تھے، تم کو سنا ہے بھی؟ کون آرام کرتا ہے؟ بچے سنو، وہی بول رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں 15 تاریخ کے بعد کال کرو۔ تو مغرب بعد تم نے فون لگایا، اسے فون اٹھایا، میں نے بچے سبق سنا رہے تھے، اور تو بول رہا ہے علی اصغر قرآن سنا رہا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے تو، اپنے لوگوں کو اس طرح جھوٹ بول کر تو گمراہ کرتا ہے تو، تیرے متولی کو، تیرے مسلیوں کو۔ قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی، میری آواز تھی، میرے بچے کی آواز تھی۔ ناظرین دیکھیے، تاریخ بتا۔ دیکھیے بوکھلاہٹ، دیکھیے اس کی بات سن نہیں رہا۔ ہاں بول نہیں سن رہا ہے، اس کی حرکت دیکھیے ناظرین۔ بول کافر بول۔ ناظرین، محترم ناظرین، آپ اس کی حرکت دیکھیے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ بول رہا ہوں، بول کیا بولتا ہے؟ 15 تاریخ کے بعد تم سے فون پر جس موضوع پہ، جس شرائط کے ساتھ تم جو ہے نا مناظرہ کرنا چاہتے ہو، 15 کے بعد کرو۔ ابھی ہم بیزی ہیں۔ موضوع بتا دوں؟ ہم تمہارے طرف موضوع علم غیب مصطفیٰ موضوع رہے گا حسام الحرمین۔ ہو گیا؟ ہاں حسام الحرمین جھوٹی کتاب ہے۔ ختم ہو گیا تمہارا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ وہ تمہاری کوٹائی کر دی میں نے علم غیب پر۔ مصطفیٰ بحوالہ قرآن، میں قرآن سے ثابت کروں گا رسول اللہ غیب جانتے ہیں، تم قرآن سے ثابت کرنا رسول اللہ غیب نہیں جانتے۔ تو غیب کا انکار کس نے کیا؟ غیب کا انکار کس نے کیا ہے؟ آپ ہی نہ کر رہے ہو۔ تمہارا دعویٰ علم غیب کا ہے۔ دیکھیے گا ناظرین، تمہارا دعویٰ علم غیب کا ہے۔ ابھی غیب پہ آ گئے دیکھیے تم غیب پہ آ گئے۔ رضوان قادری، آپ ہی بولیے، ہماری بحث جو ہے علم غیب مصطفیٰ پہ چل رہا ناظرین۔ ہاں بالکل۔ ابھی غیب پہ کیوں آئے تم؟ پہلے علم غیب بول رہے ہو، پھر غیب بول رہے ہو، پھر علم غیب بول رہے ہو۔ تم اپنے عقیدے پہ کیوں جمتے نہیں ہو رضوان قادری؟ غیب علم دیکھیے ناظرین، دیکھ لیے؟ ارے بول بھڑکاتا ہے سنیوں کو، یہ بھڑکاتا ہے سنیوں کو، یہ بھڑکاتا ہے۔ ارے بولنا، کیا بولتا ہے بولنا۔ 15 تاریخ کو گمراہ تو کرتا ہے، تمہارا دعویٰ ہوتا ہے علم غیب، اور حوالہ دیتے ہو صرف غیب کے متعلق۔ ناظرین اب آپ فیصلہ کیجئے ناظرین، آپ کہہ رہے تھے نا پوری ویڈیو، پوری آڈیو اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم کتنا شائستہ انداز سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں بول غور کیجئے کہ کون موضوع۔ ہاں فون مت کاٹنا۔ نبی کریم، فون نہیں کاٹوں گا نا ابھی، لیکن وقت نہیں ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا۔ دیکھیے ناظرین، آپ خود ہی وقت دیکھیے کتنا بج رہا ہے، ابھی 12:34 ہوا ہے۔ اب میں نماز پڑھنے جاؤں گا، میرا پروگرام ابھی نماز پڑھنے جائے گا، مناظرہ کرنے کے لیے ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ کب جائیں گے؟ جھوٹ مت بول۔ تمہارے یہاں نماز کب ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز کس موضوع پہ بات کرے گا؟ علم غیب پر کہ غیب پر؟ کانا بہرا بھی ہو کیا؟ سمم بکمن عمیون فہم لا یعقلون۔ تو ہے، تو کیا بولتا ہے سمجھتے نہیں، رضا خانی بولتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے ناظرین، کیا ناظرین دیکھیے؟ ناظرین سنا، تو ڈرپوک ہے۔ تیرا موضوع کیا رہے گا بول؟ تیرا موضوع کیا رہے گا بول؟ بولے تو علم غیب مصطفیٰ بحوالہ قرآن سے میں ثابت کروں گا۔ اچھا علم غیب ٹھیک ہے نا؟ تو غیب کیوں بول رہا تو غیب کیوں بول رہا تھا؟ ابھی غیب کیوں بول رہا تھا تو؟ دیکھیے اب دیکھیے، آپ ہی دیکھیے ناظرین، دیکھیے موضوع ہٹ رہا ہے نا۔ ارے تو غیب بول رہا تھا، غیب پہ بات کریں گے، ابھی علم غیب پہ آیا۔ اب سامعین فیصلہ کر لیں گے کہ بزدل کون ہے، سامعین دیکھ لیں گے۔ تو وہ پہلے بول رہا تھا علم غیب، ابھی آیا بولا غیب، پھر بول رہا ہے علم غیب، تو تجھے پتہ نہیں کس موضوع پہ بات کرنا ہے۔
तुझे तेरा अकीदा पता नहीं है। देख लिए नाजरीन, मक्कारी देख लिए ना। मक्कारी तू कर रहा है, तू अपने लोगों को गुमराह कर रहा है, तुझे पता नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया था कि हम गैब का इनकार नहीं करते, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म का इनकार नहीं करते। हम जो इनकार करते हैं कि इल्म गैब हमारा अकीदा नहीं है। हमारे किसी आलिम ने इल्म गैब पर अपना अकीदा, ये देवबंद का अकीदा बताया नहीं है, और ये बोल रहा है कि इल्म गैब। तू एक मौजू पर बात तो करना, इल्म गैब होगा या गैब होगा, बता दो। पूरी ऑडियो लगाऊंगा मैं, पूरी ऑडियो लगा दूंगा। अब आप फैसला करें। हाँ लगा देना, वजाहत कर दे, इसकी वजाहत कर दे, फिर लगा देना तू। उम्मत में फितना परवरी ये असगर बवासीरी कर रहा है। उम्मत में फितना परवरी असगर बवासीरी तेरा मुजद्दिद का बाप था। इल्म गैब मुस्तफा पे बात करनी है, मैंने कहा इससे। अच्छा ठीक है, माशाअल्लाह, हाँ ठीक है, तो चलो जाओ अब तुमसे इसी पे रहना, इसी पे रहना है। हाँ इसी पे तो है, इल्म गैब मुस्तफा पे अभी बात करनी है। फिर गैब पे मत आना, अजीब मामला है। बोका इंसान एकदम बिल्कुल लड़गवार जाहिल हो क्या यार। गैब पे जाहिल तू है, तेरा मुजद्दिद है, तेरी नस्ल है, तेरा बाप है जाहिल है ना। देखिए हाँ जाहिलों का पेशवा है। नाजरीन अंदाज देखिए, तेरा अंदाज कैसा है? तेरा जवाब दे रहा हूँ मैं। आला हजरत के शेर से मुनाजरा कर पाए। वो जाहिलों का पेशवा था वो। आप देखिए तेरा आला हजरत खुद गुफ्तगू सुनिए, देखिए गुफ्तगू सुनिए। भाग मत रिजवान, भाग मत। अच्छा रिजवान पादरी भाग मत। जो है हाफिज रिजवान कादरी के जो पादरी बोल। ये इज्जत चाहते हैं। तू जाहिल कह रहा है, तू बवासीरी कह रहा है, तो तेरा जवाब मैं दे रहा हूँ। तुझे इज्जत रास नहीं आती तुझे, रिजवान पादरी, तुझे इज्जत रास नहीं आती। मुस्तफा पे बात करनी है। किस पर अभी बात करनी है? इल्म गैब मुस्तफा पे बिल्कुल बात करेंगे। चलो शराइत तय करो। मैं कुरान से साबित करूंगा। अच्छा मैं कुरान से, चलो शराइत तय करते हैं। अच्छा ठीक है, अभी करते हैं। अच्छा मैं कुछ बोलूं? मैं कुरान से फिर मौजूद साथ रहे। अरे मैं कुछ बोलूं? नहीं, शराइत तय कर। हाँ हम 2 मिनट गुफ्तगू करेंगे, आप 2 मिनट गुफ्तगू करेंगे, ठीक है? नहीं मुकम्मल शराइत पेश करूं मैं। और हवाला सिर्फ कुरान से मुकम्मल शराइत, एक दो नहीं, मुकम्मल शराइत। मुकम्मल शराइत जो है ना वो ऑफलाइन मुनाजरा करोगे तो तय हो जाएगा। अभी सिर्फ ये है। हाँ। देखिए नाज़रीन, मैं आपको ये कहाँ का वसूल है समझाता हूँ, मेरी ऑडियंस जो है हमारे नाज़रीन। अरे मुझे बोलने देगा। से कह रहे हैं 2 मिनट। देखिए भाग रहा है भगवाड़ा भाग रहा है। शराइत तय नहीं भाग रहा है, खुद भाग रहा है। देखो शराइत मान नहीं रहा है, कितना डरा हुआ है। देखो हम इससे कह रहे हैं 2 मिनट तुम गुफ्तगू करो। हाँ? वो तो अभी समझ में आ जाएगा। हम पूरी ऑडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे ना, अभी समझ में आएगा कौन भाग रहा है कौन। हम कह रहे हैं 2 मिनट तुम गुफ्तगू करो। मौलाना असगर तुम चलो बिल्कुल 2 मिनट रहेगा। मौलाना असगर 2 मिनट तुम गुफ्तगू करो, 2 मिनट हम गुफ्तगू करेंगे। सिर्फ कुरान सामने हो और कुरान की आयत के जरिए हम ये साबित करेंगे कि हुजूर गैब जानते हैं। तुम्हें ये साबित करनी है कुरान की आयत के जरिए कि हुजूर गैब नहीं जानते हैं। मैं बोलूं? हाँ बोलो। सामीन सुने, 2 मिनट तुम बोलोगे बोला है ना, और मैं पहले बोल रहा हूँ। शराइत तय हो गई। नहीं मैं बोल रहा हूँ सुनना, मैं बोल रहा हूँ सुनना, डर मत। मानते हो ये वाला? डर मत। हाँ 2 मिनट तुम्हारा रहे, 2 मिनट मेरा रहेगा। देखिए शाइस्ता गुफ्तगू है। अरे मुनाफिको, तुम कभी शाइस्ता गुफ्तगू कर पाओगे? अरे सुनो ना, मैं क्या बोला तुम्हारे को? तुम डर रहे हो, सुन नहीं रहे हो मेरी बात, अपनी सुना दिए। मेरी सुनो ना। अरे मेरी सुनो ना। अच्छा मेरी सुनो ना। अरे मेरी सुनो ना। अच्छा हाँ सुनाओ। मेरी सुनो। मैं पहली शर्त ये है, मुद्दाई अपना मुकम्मल दावा पेश करेगा। जिस लफ्ज के साथ दावा पेश करेगा, देखो डर रहा है, देखो डर गया, देखो डर गया। देख लीजिए नाज़रीन। अरे तुम्हारा मौजू तुम्हारा है, तुम मुद्दाई तुम नहीं होगे। हमने आपसे क्या कहा? आप देखिए मुद्दाई या मुद्दाआ अलैह, समझे? ये आप लोगों को समझ में आएगा। हम सिर्फ इतना कहें कि 2 मिनट आपको गुफ्तगू करनी है, 2 मिनट मुझे। हवाला हम कुरान से देंगे, नबी गैब जानते हैं, तुम हवाला दो नहीं जानते हैं, बस बात खत्म हो गई। सीधी सी बात है नाज़रीन, आप फैसला कीजिए। अब बोलूं मैं बोलूं? बोलो ना भाई, बोलो। हाँ सुनो तो तुम सुनो ना, खामोश नहीं रहे तुम। तो जो शराइत तय होती है फरीकैन के जो मुत्तफिक तौर पर तो तय होता है शराइत। तुम अपने पेश कर दो, मैं कुछ नहीं पेश करूँ। तो मैं बोलो ना, मैं एक शर्त रख लूँ। सुनो मेरी बात सुन। देखिए नाज़रीन, कितना आसान बात हमने कहा कि 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट हम बोलते हैं। हवाला कुरान के जरिए अभी देते हैं। मैंने इनकार किया। करो ना, तो मैंने इनकार किया भाई। तो तुम्हारी तरफ से मेरी शर्त रहेगी नहीं कुछ? इतना जलील मत हो बवासीरी, इतना जलील मत हो। खुद डर रहा है, सुन नहीं रही मेरी बात। सुन तो ना,
पादरी सुन तो ना मेरी, पूरी ऑडियो आएगी। पादरी रिजवान पादरी मेरी बात सुनो, आएगी। डर तुम रहे हो, बोलो बोलो बोलो। तुम डर रहे, हाँ तो तुमने शराइत पेश कर दिया है, अब मेरी शर्त रखना ना मुझे। ये गुफ्तगू हो रही है। अरे तू बवासीरी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं तुझे खाली पादरी बोल रहा हूँ बस, मेरी बात सुनो ना। ये गुफ्तगू हो रही है। तो तू क्यों शुरुआत कर रहा है? तू अदब से बात कर, मैं अदब से बात करूंगा, ठीक है। तो जब तुमने दो शर्त पेश कर दी है, मेरा भी कुछ हक बनता है, मैं एक शर्त पेश करूँ ना, मैं शर्त पेश कर रहा हूँ। सुनो सुनो, हाँ तुम्हारा मौजू है तो मुद्दाई तुम होगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुद्दाई मुकम्मल दावा पेश करेगा और जिस लफ्ज़ के साथ दावा पेश करेगा उसी लफ्ज़ के साथ जो है वो दलील पेश करेगा। तुम्हारा दावा कुछ लफ्ज़ों के साथ हो और दलील जो है उसको उससे हटकर हो, ये मानी नहीं जाएगी। अल्फाज का हेर फेर ये वहाबियों का जो है ना शियार है। देखिए अल्फाज का हेर फेर देखिए। नाज़रीन हम क्या कह रहे हैं, सुनो मौलाना असगर, सुनो, मैं सुन रहा हूँ। मौलवी असगर सुनो मेरी बात, सुनो। मैं ये कह रहा हूँ एकदम आसान से, देखिए पब्लिक में इंतशार हो रहा है, पब्लिक ये कह रही है कि भाई बैठ के बात कर लो, ये ना कह रही है फोन पे ही बात करो। मैं फोन पे तुमसे महज़बाना अंदाज में, शाइस्ता अंदाज में गुफ्तगू करने निकलता है यार। 2 मिनट तुम जो है ना लो, 2 मिनट हम लेते हैं और मेरा दावा ये है कि रसूलुल्लाह गैब जानते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और तुम्हारा दावा ये भाग्य का, सुन रहा हूँ हेलो, मेरा दावा ये है कि रसूलुल्लाह गैब जानते हैं। अब आपने कहना है कि भाई ये दलील क्या है, हम कुरान के जरिए दलील देंगे और तुम्हारा दावा ये है कि रसूलुल्लाह गैब नहीं जानते हैं, है दावा? बोलूं मैं? अगर दावा है, मैं बोलूं? अगर दावा है गैब नहीं जानते हैं, हाँ रुक जाओ एक सेकंड, अगर दावा है गैब नहीं जानते हैं तो तुम्हें कुरान की आयत पेश करनी है, बस ये सादा सा उसूल और सादा सा बात करके हम ऑडियंस के सामने ऑडियो चला देंगे, फैसला हक व बातिल का हो जाएगा। चलो अब बोलो। हाँ बीच मत बोलना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शराइत नहीं बोलना, तुम जिस लफ्ज़ों के साथ दावा पेश करोगे उसी लफ्ज़ के साथ तुम दलील पेश करोगे। तुम हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो मुझे? मैं दूसरी बात, तुमने कहा अल्लाह के नबी ऐसे गैब मानते हो, मैंने कई मरतबा कही दिया, तुम सुनते चिल्लाते रहते हो अपने आला की तरह। तो मेरा दावा ये है, शाइस्ता गुफ्तगू देख लीजिए, ये शाइस्ता गुफ्तगू हो रही है। तुमने अभी बोला डर गए, तुमने अभी बोला अपनी बारी में कि डर गए, भाग गए क्या? तुमने बोला ना, कहाँ गए, भाग गए क्या? तुमने बोला है अभी, शुरुआत तुम करते हो, तुम्हारी इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है, तुमको इज्जत रास नहीं आती। सुनो, तुमने खुद बोला है, भाग गए क्या, भाग गए क्या, बोलने भाग गए क्या? चलो जलीलों को भी, तुम नबी को जलील कह सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ, बात करोगे? बात तो कर रहा हूँ ना, तू भाग क्यों रहा है? शुरू करें, चलो नहीं, पहले शर्त मानो, पहले शर्त मानो, पहले शर्त मानो, पहले शर्त मानो। मेरी शर्त, तुम्हारी शर्त मैंने मान लिया, तुम्हारी शर्त मैंने मान लिया है। 2 मिनट रहेगी, तुम कुरान से पेश करोगे अपना दावा, ठीक है? मैं वही कह रहा हूँ, ये मानो तुम जिस लफ्ज़ों के साथ तुम दावा पेश करोगे उसी लफ्ज़ के साथ तुम्हारी दलील होगी। मानते हो इसको? हाँ मानते हैं, माशाल्लाह। पहली बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि अली तुम अल्लाह के भी गैब मानते हो। मैंने कई मरतबा कहा है तुम्हारे को, लेकिन तुम हमारी को तो सुनती नहीं, इसलिए तुम जलील होते हो। मैंने कहा है कि हमारा अकीदा है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए हम इत्तिला अल गैब मानते हैं, अंबाए गैब मानते हैं, अखबार गैब मानते हैं, इजहार गैब मानते हैं, लेकिन इल्म गैब का अकीदा हमारा मसलक का नहीं है, ठीक है? न कुरान का है। अल्लाह के नबी के लिए इल्म गैब, देखो मेरी बात सुनो, अक्सर क्या हमारा मुखालिफ जलील जो होता है ना, और हिदायत नहीं मिलती इसी वजह से। हाँ बोलो। देखिए, आप कह रहे हैं ना कि इत्तिला अल गैब, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने। हाँ यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना। अगर तुम नबी को इत्तिला अल गैब मानते हो, और क्या बोले, 2-3 लफ्ज़ बोलो बोलूं? हाँ बोलो ना, और क्या? अगर तुम्हारी नज़र कुरान पर होती ना तो मुझसे पूछते नहीं। मौजू से मत हटो, तुम पूछते, तुम जाहिल हो, पैदा करते हो यार। तुम्हारी नज़र, शाइस्ता गुफ्तगू, ये शाइस्ता गुफ्तगू है, ये शाइस्ता नहीं, सही बोल रहा हूँ। कुरान की आयत तुम्हारी नज़र नहीं है रिजवान कादरी साहब। आज जो है ना, आज हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। मैं देखिए, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं, हम ये लफ्ज़ दोहराना चाह रहे हैं कि तुमने एक कहा इत्तिला अल गैब, दूसरी बात तुमने क्या कही, तो आप देखिए जाहिल हो, देख लीजिए नाज़रीन। बोलूं मैं? बोलो हाँ बोलो ना, 3 लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया उस लफ्ज़ को फिर इस मौजू पर जो आदमी मुनाजरा करने का दावा करता है उसकी नज़र, उसका मुताला कुरान पाक की आयत पर होता तो कभी भी मुझसे ये नहीं पूछता। मैंने क्या कहा? ये मौजू से, ये कौन मौजू से हट रहा है बताइए? नहीं, उसी तुमने सवाल किया है, मौजू हट रहा हूँ मैं। हम वो लफ्ज़ दोहराने बोल रहे हैं तो ये बोल रहा हट रहा है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। बात करनी है, दोहरा रहा हूँ, सुनो, बात करनी है।
इत्तिला अलल गैब, कर दूं? इत्तिला अलल गैब, इजहार गैब, अंबाए गैब, अखबार गैब, हाँ। ये कुरान पाक से साबित है। ये अंबिया के लिए, नबी के लिए। नादान इंसान तो फिर मुनाजरा इस बात से क्यों कर रहे हो? नहीं सुनेगा तू? तुम गैब मान ही लिया तो फिर मुनाजरा क्यों कर रहे हो? अच्छा, तुम तो गैब मान लिया, इत्तिला अलल गैब तो मान लिया। इत्तिला अलल, हम इल्म गैब मुस्तफा मानते हैं, तुम इसी लफ्ज को चेंज करके इत्तिला अलल गैब मान लेते हो। तो सुन लो, इस बात को अगर तुम मानते हो तो हमारा इस मौजू पे तुमसे मुनाजरा नहीं है। भागा भागा ये, भागा ये, भागा कहाँ? भागा, जवाब दूं? देखिए जवाब दूं? देख लीजिए, जवाब दूं? जब तुम मानते ही हो, सुनो, तुम नबी को इल्म गैब मानते हो कि नहीं? जवाब दूं? रिजवान साहब, एक लफ्ज में रिजवान साहब, आप पढ़ के आए, आपको कुछ पता नहीं इस लाइन का, कुछ पता नहीं है आपको। देख लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ, सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, सुने। पता नहीं है, गुफ्तगू भी कर रहा है, पता नहीं है, गुफ्तगू भी कर रहा है। देख लीजिए। अच्छा नाज़रीन, एक चीज बताइए, उसूल से कौन हट रहा है? आप फैसला कीजिए। अभी हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार है, कुरान की आयत पेश करने के लिए तैयार है, फिर बोलेगा ये शरत तय नहीं हुआ। अब देखिए, शरत तय में जाहिल हो, इल्म नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई, इल्म नहीं है, जाहिल है, सब कुछ हम ही है, तो बात क्यों कर रहे हो यार? हिदायत के लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए। अरे मेरी हिदायत के लिए जो है ना, अगर तुम बात कर रहे हो तो आना मौजू पे। आ रहा, उसी पे आ रहा हूँ ना। किसको तुम सुन हिदायत रहे हो? मिलेगी, किसको हिदायत मिलेगी, ये तो सामने पता चल जाएगा। अब इंशाअल्लाह हमारी नाजरीन जो है ना, वो सुनेगी कि कौन भागा है, कौन नहीं भागा है। फोन मत काटना, फोन मत काटना। शुरू करें, हम नहीं काटेंगे, लेकिन हाँ, नमाज का वक्त हो रहा है। लेकिन चलो, हम जमात को जो है ना बोल देते हैं किसी को कि नमाज पढ़ा देगा वो। चलो बोलो, और बोलो। वैसे भी तुम मिलाद के नमाज फराइज छोड़ देते हो तुम, वैसे भी तो नमाज पढ़ती, तुम्हारा मुजद्दिद नमाज नहीं पढ़ता था, अल मलफूज में लिखा हुआ है। हो रही है नाज़रीन, ये गुफ्तगू हो रही है, शाइस्ता गुफ्तगू है, देख लीजिए। मुझे बोलने दो ना, तुम मुझे बोलने दे रही हो, मुझे बोलने दो ना। गुफ्तगू है, अरे मुझे बोलने दो, देख लीजिए, बोलने दो, देख लीजिए नाज़रीन, देखिए। बोलूं मैं? खुद फैसला कीजिए। मतलब मैं नहीं बोलूं हैं? मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? गुफ्तगू देखे ना, तुम्हारा मुजद्दिद गुफ्तगू देखे ना, नमाज नहीं पढ़ता है, देख लीजिए गुफ्तगू। तुम्हारी किताब में लिखी हुई है, बात लिखी, मैं अपनी तरफ कुछ नहीं बोल रहा हूं। मलफूज में है, मलफूज में, ये मलफूज में लिखा हुआ है। खाली वक्त बर्बाद, बेजा वक्त बर्बाद। हालांकि मैंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मसलक को साबित करने के लिए हमारा नमाज छोड़ सकता है, नमाज छोड़ सकता है, नमाज छोड़ सकता है। देख लीजिए। अब देखिए ना, नमाज छोड़ सकता है, जमात छोड़ना, इसको ये भी नहीं मालूम है कि जमात छोड़ना क्या होता है और नमाज छोड़ना क्या होता है। वो नादान जाहिल इंसान, सिफत जहालत से इतनी मुत्तसिफ मत हो जाओ जलीलो खार कि तुम्हें नमाज और अरे जमात भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नमाज सुन्नत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत। भाग रहा है। नाज़रीन तजाद देखिए, झूठों पर अल्लाह की लानत। अभी हम कह रहे थे नमाज पढ़ना है, आप सुनेंगे शुरू में हम कह रहे थे नमाज पढ़ने जानी है, तो कहा कि नमाज पढ़ने अभी कौन सा वक्त है। अब कह रहा है कि तुम नमाज छोड़ रहे हो। देखिए नाज़रीन, मौजूद आ रहा है, ये मौजूद आ रहा है, बवासीरी मौजूद आ रहा है, देख लीजिए। देखो ये बदतमीज अगर ठीक है, फैसला कीजिए। ये बदतमीज अगर ठीक है, देखिए आप बदतमीज मौजू पे आए, मौजू पे आए। ये गाली दे रहा है, कि तुम्हारा इल्जाम, मुसलमानों पे इल्जाम कि तुम्हारा मुजद्दिद नमाज नहीं पढ़ता, इल्जाम है। और सुनिए, वो साबित कर दूंगा मैं, साबित कर दूंगा मैं। ये नहीं मालूम है कि जमात किसको कहते हैं। अरे साबित, तुम अपना हलाली होना साबित करो ना यार, पहले तुम अपना हलाली होना साबित करो। तो तुमने साबित कर दिया, साबित करो ना हलाली होना, तुमने साबित कर दिया। देखिए मौजूद से भाग रहा है ना, अब बताइए मौजूद से भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? कौन भागा? तू नहीं, तू भागा, मौजूद से भाग रहा है कि देखिए, तू भाग रहा है। शेरे रजा, किलके रजा, देख लीजिए नाज़रीन, खंजरे रजा का मार देखिए, खंजरे रजा का। मैं बोलूं? बोलो ना यार, सुन तो रहे हैं, 1 घंटा से तुम्हें वक्त दिए हुए हैं, बोलो। मैंने तुम्हारा बात करो। हाँ, तुम्हारी दो शर्त मैंने कबूल कर लिया, 2 मिनट रहेगी, बात करो ना, शुरू करो। और तुम कुरान पाक से दलील दोगे, तुमने ये दावा किया है, ठीक है? ये तो रहे पुरानी बात। अरे बीच में क्यों बोल रहे हो तुम? बीच में क्यों बोल रहे हो? देख लीजिए नाज़रीन, बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी बीमारी है तुम्हारी का, फरार हो रहा है, फराडी। बीच में क्यों बोल रहे हो? बीच में क्यों बोल रहा है तू? असगर मौलवी, असगर बवासीरी फराडी का मक्र फिरेब देखिए, लगभग 18 मिनट से मैं बात कर रहा हूँ, अब तक ये शराइत पर नहीं आ पाया। अब तक मैंने मान ली तुम्हारी शराइत, कहता है मौलवी रिजवान भाग, मैंने तुम्हारी शर्त मान लिया, बोल रहा है शराइत पे आ नहीं रहा है। देखो सामीन झूठ बोल रहा है, देखो सामीन झूठ बोल रहा है। देखो मैंने कहा तुम्हारी 2 शर्त मैंने मान लिया है। गुफ्तगू शुरू करो। हाँ शुरू करूँ? मैं पेश करूँ? शुरू करो। नहीं मतलब मैंने शर्त पेश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं, गुफ्तगू पेश करें, शुरू करें? हाँ बोलो। साथी जो 2 मिनट, 2 मिनट, साथी 2 मिनट देखो भाई, बिस्मिल्लाह। साथी इनका 2 मिनट देखो भाई,
ان کو 2 منٹ دو, جب ان کا ہو جائے مجھے بولنا, خاموش کرانا ان کو. چلو جی تمہارا ٹائم 55 پر ہو رہا ہے, 55 پر تمہارا ٹائم ہونا ہے. بولو. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے سے علم غیب جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں یہ ہم نہیں معلوم, بس ہم آپ کو قرآن کی آیت بتا دیتے ہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اس آیت کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے, ترجمہ تم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس آیت کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم الغیب غیب کا جاننے والا فلا یظہر علی غیبہ احدا کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو. الا من ارتضی مگر جس رسول سے راضی ہو, سمجھے, اسے غیب کا علم دے دیتا ہے. جسے یہ کہہ رہا ہے اطلاع علی الغیب, سمجھے, ہم اسی کو علم غیب مصطفیٰ ثابت کرتے ہیں. اب ناظرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا غیب جانتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں, تو قرآن پاک کی دوسری آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا. اب سکھانے والا کون ہے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. قرآن میں کیا ہے؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر کا بیان روشن کتاب قرآن مجید میں ہے. اب ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں ہے. قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا, اور کیا سکھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ سکھا دیا. اب سکھانے والا خدا ہے, سیکھنے والے مصطفیٰ ہے. سکھایا خدا نے ہے, سیکھے مصطفیٰ نے. کیا سیکھے مصطفیٰ نے, کیا سکھایا خدا نے؟ یہ ہم کم علم لوگوں کا یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانے کہ رسول اللہ یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے, یہ اس کا علم تھا اس کا علم نہیں تھا. بس ہمیں اتنا معلوم ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے, اور قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان ہے, لہذا اللہ کے رسول ہر خشک و تر کو جانتے ہیں. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. یہ میری بات مکمل ہو گئی. اب تم بولو. ساتھی بولوں میں بھائی؟ میری بات مکمل ہو گئی, اب ہم نہیں بولیں گے, تم بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, اس نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے علم غیب, اور شرط میں نے اس کو جکڑا ہے. میں نے کہا تھا کہ تم جس الفاظ کے ساتھ دعویٰ پیش کرو گے تمہاری دلیل بھی وہی ہوگی. رضوان قادری صاحب نے رضوان قادری صاحب نے خاموش رہو, اپنی باری میں بولنا. یہ رضوان قادری صاحب نے جو ہے دعویٰ پیش کیا تھا علم غیب, اور دلیل پیش کر رہے ہیں اظہار غیب. دلیل کیا پیش کیا؟ فلا یظہر علی غیبہ احدا, اظہار وعلمک ما لم تکن تعلم. دعویٰ ان کا علم غیب کا, اور دلیل کیا ہے ان کا؟ صرف علم ہے. وعلمک ما لم, وہاں غیب نہیں ہے, اور یہاں پہ اظہار غیب ہے. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا ہمارا عقیدہ اظہار غیب کا ہے, انباء غیب کا ہے, اخبار غیب کا ہے, اطلاع علی الغیب کا ہے. علم غیب کا ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کیوں کہ اس کے اعلیٰ حضرت صاحب نے جو اس کا ملفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ علم اور غیب جب دو لفظوں کے ساتھ عقیدہ ہو تو وہ یہ اللہ کے ذاتی ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا ذاتی ہے. تو سامعین, اظہار غیب کے متعلق میں نے حوالہ بھیجا ہے, میرے نمبر کو بلاک کیا انہوں نے. ساتھی آپ کے پاس بھیجا ہوں میں, ذرا ان کو بھیج دو. یہ میں نے نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری جلد اول ہے, اس میں غلام لکھتا ہے صفحہ نمبر 270 پہ لکھتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اس میں انہوں نے لکھا ہے معلوم ہوا کہ نبی کو جو کشف ہوتا ہے یا وحی آتی ہے اس کے ساتھ پہرےدار. یہاں پہ اظہار غیب کو کشف کے ساتھ تعبیر کیا ہے, نہ کہ علم غیب معنی لیا ہے. اور یہ ان کا دعویٰ ہے رضوان قادری صاحب کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق علم غیب کا, اور دلیل پیش کر رہے ہیں اظہار غیب کا. دعویٰ ہے علم غیب کا, اور دلیل پیش کر رہے صرف علم کا. میں نے کہا تھا جس الفاظ کے ساتھ آپ کا دعویٰ ہوگا اسی الفاظ کے ساتھ آپ دلیل دیں گے, لیکن علم اور غیب دو لفظوں کے ساتھ آپ کے پاس دلیل کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس ایک کنز الایمان ہے, سامنے نے میرا نمبر بلاک رکھا ہے اس لیے میں بھیج نہیں پا رہا ہوں ان کو. کنز الایمان کا کھول کے دیکھیں آپ, کنز الایمان ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب. یہاں علم اور غیب دو الفاظ کے ساتھ ہے کہ آپ فرما دیجئے اعلم الغیب. دیکھو ترجمہ کر رہا ہوں, تم فرماؤ. کنز الایمان ترجمہ کر رہا ہوں میں,
ان کے اعلیٰ حضرت صاحب کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں علم غیب جان لیا کرتا، عالم الغیب، یہاں انکار کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے مجھے علم غیب نہیں ہے، میرا جو عقیدہ ہے۔ مولانا وقت ہو گیا آپ کا، وقت ہو گیا بھائی، ہو گیا جی، بولے اب مت بولنا آپ، ٹھیک ہے نا ناظرین۔ دیکھیے ابھی ہم نے کہا کہ آپ کو صرف قرآن کا حوالہ دینا ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے وہ لکھا، سب سے پہلے تو موضوع سے یہ ہٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، جب ہم اعلیٰ حضرت سے گفتگو کریں گے تو ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں علم غیب مصطفیٰ کا ثبوت ہے۔ اب رہ گیا معاملہ یہ اظہار غیب، اطلاع غیب، انباء غیب، یہ جتنی بات کر رہا ہے اور ہم علم غیب کہہ رہے ہیں، یہ سب الفاظ جو ہے نا الگ الگ ہے، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ جو ہم علم غیب مصطفیٰ جو بولتے ہیں، اس کا مفہوم چاہے آپ اس الفاظ سے ادا کریں اظہار غیب سے، چاہے اطلاع غیب سے، چاہے انباء غیب سے، اس سب کا مفہوم یہی ہے کہ خدا کے بتائے بغیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ذرہ بھی نہیں جانتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سمجھے ناظرین۔ خدا کے بتائے بغیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ذرے کا علم نہیں ہے، اور جو کچھ حضور جانتے ہیں یہ سب خدا کے بتائے سے جانتے ہیں۔ اب یہ جو ہے مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ علم غیب اظہار غیب ہے، اطلاع غیب ہے، تو میں نے یہی کہا کہ ہم علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں، تم اطلاع اور اظہار غیب سے تعبیر کرتے ہو یا انباء غیب سے تعبیر کرتے ہو۔ اب ناظرین یہاں پہ یہ آیت لایا کہ اگر میں غیب جانتا، یہ جو آیت پیش کر رہا ہے پارہ نمبر 9 کا ناظرین، یہ ذاتی علم کا نفی ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ذاتی کا نفی، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا تو کثیر بھلائی اپنے لیے اکٹھا کر لیتا۔ یہاں پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں جو غیب کا انکار کیا گیا ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علم غیب کا انکار کیا کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، یہ علم ذاتی کا انکار ہے کہ خدا کے بتائے بغیر ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اب جو ہمارا عقیدہ ہے اسی پر یہ مناظرہ چل رہا ہے۔ ٹائم ہو گیا صحیح بات جائے گی، ٹائم ہو گیا آپ کا، خاموش رہو، ٹائم ہو گیا آپ کا، ٹائم ہو گیا۔ رضوان قادری صاحب ٹائم ہو گیا آپ کا، صبر سے کام لیں۔ تو سامعین دیکھیے، انہوں نے کہا اظہار غیب، ہاں خاموش رہیں۔ رضوان قادری صاحب، سامعین آپ نے سنا، اور ان کے جو متولی صاحب ان کے مسلی ہیں، وہ آپ ذرا غور سے سنیں۔ اس نے کہا کہ علم غیب، اطلاع غیب، علی الغیب، انباء غیب، اخبار غیب، اظہار، سب ایک ہی مفہوم پر۔ کتنا بڑا دھوکہ کیا سامعین اس نے قرآن پاک کی آیت کے ساتھ، جبکہ میں کہہ رہا ہے کہ اب اعلیٰ حضرت کی طرف نہ جائیں۔ کنز الایمان ان کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، میں قرآن پاک کا ترجمہ ہے اس سے پیش کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت طرف نہ جائیں۔ تو آپ کہاں سے ترجمہ پیش کریں گے؟ آپ جب قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، تو کسی عالم کا ترجمہ تو ہوگا، اللہ نے ترجمہ کر کے پیش کیا ہے۔ بول رہا ہے اعلیٰ کس طرح سامعین بخلائے ہوئے، دیکھو یہ اپنے کفری عقیدہ کو چھپانے کے لیے کس طرح سامعین یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے متولی کو، ان کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ امامت کے نام سے۔ سامعین یہ اس کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے الملفوظ میں حصہ سوم صفحہ نمبر 33 میں لکھا ہوا ہے کہ علم جب کہ ارے موضوع علم غیب ہے، موضوع سامنے دیکھیں میرے بیچ میں بول رہا ہے، میرے بیچ میں سامنے لکھا ہے کہ علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ سامعین یہ رضوان قادری صاحب نے کہا کہ رضوان قادری صاحب نے کہا کہ علم غیب اور اظہار غیب، انباء غیب اور اخبار غیب یہ ایک ہی مفہوم پر آتا ہے۔ تم اپنی طرف سے کچھ بول دو علم غیب کے اوپر، وہ چلے، میں آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے پیش کروں، وہ آپ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہنا تھا کہ علم غیب، انباء غیب، اخبار غیب، اطلاع غیب، اظہار غیب ایک ہی مفہوم پر آتا ہے، تو آپ کو قرآن پاک سے آیت پیش کرنا چاہیے تھا۔ آپ اپنی طرف سے قرآن پاک کا مطلب اور مراد اور معنی پھٹ کر کے کفری عقیدہ کو شائع کریں، یہ آپ کو حق ہے۔ میں آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب پیش کر رہا ہوں، ان کا ملفوظ پیش کر رہا ہوں، تو آپ بول رہے ہیں بھاگ رہا ہے۔ آپ کیوں بھاگے؟ اظہار غیب، انباء غیب، اخبار غیب، اطلاع غیب، علم غیب کو ایک ہی معنی میں شامل کر کے کیوں بھاگے آپ؟ میرے بیچ میں نہ بولو، اپنی باری میں بولنا تھا۔ دوسرا حوالہ سامعین یہ جعل حق ہے، صفحہ نمبر 91 ہے، اس میں اس کا جو حکیم الامت ہیں احمد یار خان نعیم صاحب کہہ رہے ہیں
معلم یقم علیہ دلیل ولا اتری علیہ مخلوق، غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو اس پر مطلع نہ کیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اگر اطلاع کیا گیا ہے وہ اطلاع الغیب ہے، علم غیب نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں مدارک کی اس توجہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں، وہ عطائی غیب ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عطائی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے عطائی علم غیب مانتے ہیں، جبکہ عطائی علم غیب ہوتا ہی نہیں، علم غیب صرف ذاتی ہوتا ہے۔ اور یہ اپنی طرف سے کوئی مفہوم پیش کر دے قرآن پاک کی آیت کو، وہ تو میں قبول کر لوں، لیکن ان کے اعلیٰ حضرت ترجمہ پیش کر رہا ہوں، یہ بیچارے قبول نہیں کر رہے ہیں۔ سوروں سے کون گفتگو کرے گا؟ ناظرین آپ ذرا بتائیے۔ چلیے ٹھیک ہے ناظرین، اب میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اس آیت کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بھاگو بھاگو، گفتگو کرنی ہے اعلیٰ حضرت پہ تو انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت پہ گفتگو کریں گے۔ ترجمہ تیرا اعلیٰ حضرت کا، جب گفتگو کریں گے تو تمہارا بھاگ مت خانوی صاحب پہ بھی بھاگ مت، میں نے قرآن پاک کی آیت ترجمہ تیرا اعلیٰ حضرت وہ پیش کر رہا ہوں میں۔ جو اپنی گفتگو اپنے باری میں شائستہ گفتگو نہیں کرتا، میں نے کہا یہ الٹا سیدھا بات کر رہا ہے شائستہ گفتگو۔ دیکھو سامعین بھاگ رہا ہے بہانہ بازی کر کے، یہ اپنے مسلی کو متولیوں کو یہی جو ہے اس طرح سے گمراہ کرے گا کہ شائستہ تو خود شروعات کیا ہے بدتمیزی کے ساتھ۔ ہمارا پروگرام چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ یہ کافر ہو گیا، نکاح سے اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی، اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی، رضوان قادری کی، اس نے سلام کیا ہے، کس طرح گمراہ کر رہا ہے۔ سامعین دیکھیں یہ علم غیب کو اور اطلاع علی الغیب کو، اخبار غیب، انباء غیب کو سب ایک ہی معنی میں لے کر کہہ رہا ہے، سب کا ایک ہی مفہوم ہے۔ اگر یہی بات تجھے کہنا تھا قرآن کی آیت پیش کر دیتا، تو اپنی طرف سے یہ مفہوم کو گھسا کر کے جو ہے کفری عقیدہ کو اپنے لوگوں پر، اپنے متولی اور اپنے مسلم تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، کافر بنانا چاہتا ہے۔ میں تیرے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، بول رہا اعلیٰ حضرت کا کہاں جا رہا ہے، موضوع سے کہاں بھاگ رہا ہے، دلیل کے دینا موضوع سے بھاگنا ہے۔ میں نے قطر الایمان پیش کیا ہے، اور اس وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کر آپ کہہ دیجئے لا عالم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا۔ علم اور غیب دو لفظوں کے ساتھ اس نے دعویٰ پیش کیا، میں دو لفظوں کے ساتھ اس کے کفری عقیدے کی دھجیاں اڑائی، لیکن وہ اپنے اس دعوے کے جو لفظ جس لفظ کے ساتھ دعویٰ پیش کیا تھا اس پر دلیل نہ دے سکا۔ یا تو صرف اطلاع علی الغیب پیش کر رہا ہے، اظہار غیب پیش کر رہا ہے، وہاں علم غیب نہیں ہے، یا وعلمک ما لم تکن، یہاں علم ہے یہاں غیب نہیں ہے۔ بتائیں سامعین بے بس کون ہے، لاچار کون ہے، کون کافر ہوا، فیصلہ کر سکتے ہیں آپ سامعین؟ بھاگ گیا فون کاٹ کے؟ دیکھو شروعات اس نے کی نا، بدتمیزی شروعات اس نے کی، پادری اس نے شروع کی، بواسری کیا کیا کہا اس نے، جاہل جی وہ نکل گئی اس کی، آج مر چکا، بات کرے گا بغیر بدتمیزی کی بات نہیں کر سکتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں میں ادب سے بات کروں گا، شرائط طے کرو نا، شرائط سن نہیں رہا ہے میری طرف سے۔ میں نے ایسے مطلب بہت بدتمیزی کے ساتھ ہونا، لیکن میں نے بولا نہیں، میں نے کہا یار میں بولوں نہیں، ورنہ میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا۔ یہ جو آپ سے بواسیر وغیرہ بول رہا تھا نا، تو میرے پاس بہت سارے الفاظ تھے، وہ بولے وہ چلے گا، میں کچھ بولوں تو بول رہا، بیعت بھی کر رہا ہے۔ اس کو جو ہے اپنے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اسی بہانے بازی کے ساتھ، اس لیے گمراہ کر کے جو ہے امامت کر رہا ہے وہ، ان کے اندھ بھگ اس کے متولی اور جو دوسرے لوگ ہیں، یہ اس کی گمراہی سمجھ نہیں پا رہا ہے، یا پھر اس کی مٹی پلید ہو گئی ہے، اس کو جو ہے چھپانے کے لیے اس طرح ان کی تائید کر رہے ہیں۔ جبکہ سامعین اس نے دعویٰ کہا تھا، میں ان کے متولی کو، ان کے مسلی کو کہنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں، جب میں نے شرط رکھی، تسلیم بھی اس نے کیا کہ جس لفظ کے ساتھ تم دعویٰ پیش کرو گے اسی لفظ کے ساتھ تم دلیل پیش کرو گے، تو میں اس کے متولی سے کہتا ہوں پکڑو تم اس کو۔ جب تم نے دعویٰ علم غیب دو لفظوں کے ساتھ پیش کیا، تو علم اور غیب دو لفظوں کے ساتھ میں نے دلیل کیوں نہیں دیا اپنے دعوے پر، اپنے کفری عقیدے پر؟ اور جب میں نے کہا کہ تمہاری دھجیاں اڑاؤں گا تمہاری اسی کفری عقیدے پر، تو میں نے علم اور غیب دو لفظوں کے ساتھ قرآن پاک سے اللہ کی طرف سے نفی کا میں نے ثبوت پیش کیا۔ یہ مر چکا، یہ خودکشی کر لیا، یہ آپ کو بعد میں مطلب کال کرتا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ موبائل آف ہو رہا ہے تو پتہ چل جائے گا۔ ہاں سلام۔ رضوان قادری سلام کیا ہمارے کو، اور سلام کر کے جو ہے یہ اپنی بیوی کو نکاح سے نکال دیا ہے۔ اب کیا کریں گے اس کے مسلی متولی لوگ، اس کی بیوی کو الگ کر دو۔
جی نہیں اٹھا رہا ہے. کس کو لگایا تھا آپ نے؟ کس کو لگایا تھا؟ اس کو حافظ قادر عادل کون ہے قادری؟ کون سا نمبر؟ یہ 825000. ہاں یہ رضوان قادری ہے. رضوان قادری. ہاں یہ ڈرا ہوا ہے، اور میں جب آرام کر رہا تھا اس وقت یہ فون لگایا تھا. اچھا ٹھیک ہے. بار بار کال کر رہا تھا. ہاں تقریباً 25-30 مرتبہ فون لگایا. اب جب آدمی آرام کرتا ہے تو فون کیا نیند میں فون اٹھائے گا؟ جی. تو اگر اس کو یقین ہے، سنیں، اگر اس کو یقین ہے کہ نیند میں آدمی فون اٹھا سکتا ہے تو اپنے اعلیٰ حضرت کو فون لگا کے دیکھ لے اٹھاتا کہ نہیں اٹھاتا ہے. اور پھر ویڈیو بنا رہا ہے کہ دیکھو علی اصغر لگا رہا ہوں، ڈر گیا، اٹھا نہیں رہا ہے. پھر ایک مرتبہ لگایا، اس وقت میں بچے کا سبق سن رہا تھا. وہ بچہ قرآن پاک سنا رہا تھا مجھے، حافظ ہو رہا ہے وہ، اور وہ میں اس وقت سنا دیا، اس کو سنا دیا اٹھا کر کے کہ وہ سبق سنا رہا ہے. تو وہ بول رہا ہے کہ دیکھو علی اصغر قرآن پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ تلاوت میری نہیں ہے. اچھا. اتنے بڑے ڈرپوک ہے. اب اسی کو بہانہ بنا کر کے بول رہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے بولا ہے علی اصغر سے جو ہے قادری صاحب بات نہ کرو. کتنا ڈر رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا، ابھی فون لگایا آپ نے لیکن اٹھا نہیں رہا ہے وہ. جی اب بھی نہیں اٹھا رہا. اچھا دوسرے ساتھی کو دیں، وہ لگائے دیکھتے ابھی دیکھیں گے، تاکہ ان کے لوگ سمجھے کہ اتنا ڈرپوک بزدل ہے تو اٹھا نہیں رہا ہے، اور مجھے بول رہا ہے علی اصغر اٹھا نہیں رہا ہے. دوبارہ لو لائن پر. ہاں دوبارہ لیں. یہ رضوان قادری لگا جا رہا ہے، دیکھو سامنے. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں جی نہیں اٹھا رہا ہے. نہیں اٹھا رہا ہے نا. دوسرے ساتھی کو لگانے کے لیے بولیں، دیکھتے ہیں پھر. دوسرے ساتھ لائن پہ ہے نا. بولے نمبر بولیں اس کو. نمبر لکھیے کہاں ہے؟ 8200 نا. 825000. 82 کے بعد بولا آگے 825000. کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. وہ فون نہیں اٹھا رہا، میرا بھی نہیں اٹھا رہا ہے. نہیں اٹھا رہا ہے نا. اب کیا بتائیں گے اس کو؟ بزدل بھگوڑا کہیں گے اس کو، اس کے وصول سے ڈرا ہوا کہیں گے کہ برقع پہن کر کے مصباح سعود مصباح کی طرح وہ بھی چھپ گیا. کون بولیے؟ مولانا رضوان صاحب بول رہے ہیں کیا؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ آپ مولانا رضوان بول رہے ہیں کیا؟ آپ کون بول رہے ہیں پہلے یہ بتائیے نا. میں اور لگا نا آپ کو. جی میں عبد الرحمان ہوں. آپ مولانا رضوان صاحب ہیں کیا؟ جی فرمائیے. محمد فری ہیں آپ؟ بولیے. جی فری ہیں آپ؟ نہیں ابھی گھر پہ ہیں بچوں کے ساتھ. بولیے. ایک مسئلہ پوچھنا تھا. فون پر مسئلہ نہیں جی پوچھا جاتا ہے. رضوان قادری صاحب، آپ نے کہا ہے فتویٰ رشیدیہ کے اندر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والدین کے متعلق جو ہے آپ اعتراض کر رہے ہیں. بات کرو اس پر، بھاگو مت. ہیلو رضوان قادری، ہیلو رضوان قادری، لگاؤ حضرت، پھر لگاؤ اس کو. نہیں کانفرنس میں ہے. اچھا. اس نے حضرت ایک بات کہی ہے، اس کی مکاریت کی اس نے. یہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ فون میں بات کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہے. ویڈیو بنا رہا ہے اور اتنا ڈر کے ویڈیو بنا رہا ہے، اور یہ اپنے لوگوں کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہے کہ علی اصغر سے بات مت کرو فون پہ. فون میں کما رہا ہے. کتنا بڑا جھوٹا مکار ہے. پہلی بات تو نہ چینل میرا ہے، نہ اس میں ایڈ آ رہا ہے. پیسے کمانے کے لیے اس میں ایڈ آنا ضروری ہے، مونوٹائز ہونا ضروری ہے. مونوٹائز ہوگا تو ہی پیسے اس میں آئیں گے. پہلی بات تو میرا چینل ہے نہیں. دوسری بات اس میں ایڈ نہیں آ رہا ہے، مونوٹائز نہیں ہے، اور یہ بول رہا ہے کمائے کھا رہا ہے. اتنا جھوٹ بول کر جان بچا رہا ہے. یہ خاموش کیوں ہو گیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کہا فتویٰ رشیدیہ کے اندر. یہ رشید محمد گنگوہی نے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، جس طرح یہاں لکھا ہے یہ اس کو بتا رہا تھا. تو اگر تیرے اندر ہمت ہے، اگر تو اپنے مجدد کو مسلمان سمجھتا ہے، کافر نہیں مانتا، اور اگر تو اپنے دھرم رضا خانیت کو اسلام کے مطابق سمجھتا ہے، کفریہ یہودی اور نصارہ والا دھرم نہیں سمجھتا ہے، رضوان قادری میرے سے بات کر لے، یا تو بات کر، یا تیرا سعود مصباحی سے بول وہ مجھ سے بات کر. یہ چمچے چیلوں کے ذریعے سے بات مت کرا. تو پیسہ کمائے گا تو، جیب بھرے گا تو، اور پیٹ بھرے گا تو، اور تیرے قوم سے غلط طریقے سے اور گمراہ کر کے اپنی بیوی بچوں کو پالے گا تو، اور تو لگائے گا تیری چیلوں کو میرے سے بات کرنے کے لیے. یہ فتویٰ رشیدیہ کا حوالہ اس نے دیا تھا حضرت. یہ کتاب العقائد صفحہ نمبر 445 میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا اسلام
سوال کیا گیا ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ انہوں نے یہ بات لکھ دی، تو اس پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بول نہیں رہا ہے کہ علی اصغر مجھ سے بات کر لے فون پہ، یہ بول نہیں رہا ہے۔ جبکہ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں کیا لکھا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ذرا بغور سماعت فرمائیں۔ اگر وہ لائن پہ ہے وہ بھی سنیں، اگر بولنے کی ہمت نہیں ہو میرے سامنے، زبان پہ کوئی بواسیر کی بیماری ہے تو علاج کرا لینا علی اصغر سے بات کرنے سے پہلے۔ آمنے سامنے کا مناظرہ کا چیلنج کر رہا ہے، فون پہ بات کرنے کی ہمت نہیں، وہ میرے سامنے بیٹھے گا، وہ جو فون پہ میری دلائل سن کر کے پیشاب کر دیتا ہے میرے سامنے آئے گا، اس کی حالت کیا بنے گی رضوان قادری کی؟ تیرا یہ گرو ہنٹھال سعود مصباحی کی ہمت نہیں ہو رہی میرے سے بات کرنے کی، چیلے چمچوں کو لگا رہا ہے۔ جو چیلا آیا وہ کافر بن کر گیا۔ میں کہا تھا ان لوگوں سے جو چیلے کو لگایا میرے سے بات کرانے کے لیے کہ سعود مصباحی تو چیلنج کیا ہے، میرے پاس تو ویڈیو آئی نہیں۔ اگر تو آ رہا ہے تو کیا تجھے اس نے وکیل بنایا ہے یا تجھے کوئی ثبوت دیا ہے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں آتا ہے اور خود کافر بن کے چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ تیرا سعود مصباحی تجھے بھیج رہا ہے میرے پاس تو تیرا اسلام ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیرے مجدد اور تجھے کافر ثابت کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، اور ثابت کر دیتا ہوں۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ کے اندر جو بات لکھی ہے کہ اس میں اختلاف ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو انہوں نے کہا ہے، یہ دیکھیں الفقہ الاکبر کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 52 پر، ووالدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ السلام مات علی الکفر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کے دور میں فوت ہوئے ہیں، کفر کے دور میں فوت ہوئے ہیں۔ تو اب یہ تو حوالہ ہو گیا۔ دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، سنیں، یہ کتاب ہے سبع سنابل، اور اس سبع سنابل کو اس کا فتاوی رضویہ کے اندر اس کا مجدد نے، نوجوڑ محقق نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر میں یہ کتاب پسندیدہ کتاب ہے۔ کون سی کتاب؟ سبع سنابل۔ یہ آگے میں دے رہا ہوں آپ کو، وہ سبع سنابل میں کیا لکھا ہے اس نے۔ سبع سنابل صفحہ نمبر 51 پہ 91 پہ لکھا ہے، ایسا ہی حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا واقعہ منقول و مروی ہے کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں۔ کیا کہا؟ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میرا باپ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا تیرا باپ کہاں ہے؟ دوزخ میں ہے۔ اس جواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر کچھ خشونت محسوس کی تو ارشاد فرمایا کہ میرے والد تیرا باپ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ایک جگہ پہ ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا باپ بھی کہاں ہے؟ دوزخ میں ہے، سبع سنابل کے اندر۔ اور یہ سبع سنابل کے متعلق فتاوی رضویہ جلد 28 کے اندر اس کے صفحہ نمبر 466 ہے، یہ یہاں بھی لکھا ہے، مجلس ختم ہوئی تو میں نے سید صبغت اللہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے جس کی طرف حضور علیہ السلام اس قدر توجہ فرماتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ میر عبد الواحد بلگرامی ہیں، اور ان کے اس قدر احترام کی وجہ یہ ہے کہ کتاب سنابل سبع سنابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں مقبول ہوئی ہے۔ احمد رضا کے نزدیک سبع سنابل جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں مقبول ہے۔ اسی سبع سنابل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کہاں ہیں؟ دوزخ میں ہیں۔ اور یہ مردود کہہ رہا ہے فتاوی رشیدیہ کے اندر، رشید میں گنگوہی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق کہا ہے کہ دوزخ میں ہے، جبکہ حضرت نے اپنا موقف ظاہر نہیں کیا کہ اختلاف ہے، امام اعظم کا یہ فرمان ہے۔ اتنا ڈرا ہوا ہے، بول رہے ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی اصغر سے بات مت کرو، اپنا خوف ظاہر نہیں کرا، لیکن بات جو کہہ رہا ہے جس انداز سے اس کے اندر خوف طاری ہے۔ رضوان قادری کے اندر بات نہیں کر پائے گا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، علی اصغر کی دہشت اور خوف اور رعب طاری ہے اس کے اوپر، اس لیے بہانہ بازی کر رہا ہے۔ آواز دیں اسے آواز دیں۔ رضوان قادری صاحب، ہلو رضوان قادری صاحب، دوبارہ کاٹ کے لگائیں اس کو۔ کچھ نہیں
नहीं बोल रहा, हाँ लगा रहा हूँ। दोबारा काट दे फिर लगाएं दोबारा। The person you are on hold. नहीं उठा रहा है हाफिज साहब। जी नहीं उठा रहा है ना। नहीं उठा रहा। इस कज़्ज़ाब मरदूद ने क्या किया, इसने इससे जब मेरी गुफ्तगू हुई, मेरा यहाँ असर के बाद का वक्त था, तो ये मगरिब का बहाना करके फ़ोन काट दिया। अब उस वक़्त मेरा मगरिब का वक्त हो गया, मैं नमाज में गया तो फ़ोन लगा रहा था। तकरीबन 24-25 फ़ोन किया इसने। मैं आके देखा इसका मिस कॉल है। मैं मदरसे में बैठा तो इसका फ़ोन आ रहा था, मैंने उठाया तो मेरा एक बच्चा ऑनलाइन में सबक सुना रहा था दूसरे मोबाइल पे, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तो ये माइक में बोल रहा है, ये देखो अली असगर डर गया, घबरा गया, फ़ोन नहीं उठा रहा है और कुरान सुना रहा है। हालांकि वो कुरान पाक की तिलावत मेरी नहीं है, मेरी आवाज़ नहीं थी वो। यानी एक वीडियो के अंदर कितना झूठ बोला ये रिजवान कादरी। इनके लोग क्या अंधे हो चुके हैं? इसकी बुज़दिली को और इसकी जिहालतपना को और इसकी गुमराहियत को और लोगों को जो ये बहका रहा है, उसको इनके लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? पहली बात तो वो चैनल मेरा नहीं है। दूसरी बात, उस चैनल जो मोनेटाइज नहीं है, एड बंद है, उससे इनकम नहीं होते। बोल रहा है पैसा कमा के खा रहा है दूसरे को फ़ोन करके, इसलिए उसको कमाने नहीं दूंगा मैं, मेरे ज़रिए तुमको कमाना नहीं दूंगा, बोल रहा है। हेलो हाँ हाफिज साहब जी। वो बात करके कॉल काट दी मैंने, कॉन्फ्रेंस पे लेना था, वो काट के भाग गया। कहने लगा भी टाइम नहीं है मेरे पास बात करने। हाँ रिजवान कादरी फ़ोन काट के भाग गया हाँ। और वो बोलता है कि अली असगर फ़ोन काटता है। वो उसमें क्या है, इतना बड़ा कज़्ज़ाब है अपने मुजद्दिद की तरह। उसकी मिट्टी मैंने पलीद कर दी है, अब उसके लोग उसे थूकेंगे, इसलिए बहानाबाजी कर रहा है।